بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ ناظرین کرام، پچھلی قسط میں ہم نے زمزم کا کنواں کھودنا اور اس کی ملکیت حاصل کرنے کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کی تھیں۔ اس قسط میں ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواں کھود رہے تھے اور قریش نے مخالفت کی، تو اس وقت آپ کا ایک بیٹا تھا۔ تو آپ نے کہا تھا کہ اللہ اگر مجھے 10 بیٹے دے اور پھر میں کنواں مجھے مل جائے تو میں ایک بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کروں گا۔ اب کنواں مل گیا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 بیٹے بھی عطا کیے۔ آپ نے جو یہ منت مانی تھی، یہ نظر مانی تھی، بھول گئے۔ ایک دن اسی طرح آپ سوئے ہوئے تھے کہ خواب میں کسی نے آ کر کہا کہ اے عبد المطلب، وہ نظر پوری کرو جو تم نے نظر مانی تھی۔ حضرت عبد المطلب نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے اپنے 10 بیٹوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے اپنی اس منت کو رکھا کہ میں نے یہ منت مانی تھی، یہ نظر مانی تھی، اب مجھے یہ اشارہ ہوا ہے، تو بتاؤ تم میں سے کون ہے جو اس منت کو پورا کرنے میں میرا ساتھ دے۔ تو آپ کے 10 بیٹے بڑے فرما بردار تھے۔ انہوں نے سر جھکا دیے، کہا ابا جان، آپ جس پر بھی ہاتھ رکھیں گے وہ آپ کے اس حکم کو پورا کرنے میں آپ کا ساتھ دے گا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ 10 کا نام ڈال کر ایک قرعہ اندازی کر لیتے ہیں، پرچی نکالتے ہیں۔ جس کے نام کی پرچی نکلے گی وہ اس کو پھر اللہ کے راستے میں قربان کر دیا جائے گا۔ جب پرچی قرعہ اندازی ڈالی گئی تو پھر سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ابا جان حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی پرچی نکلی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم اپنے ناظرین کو اگلے ایپیسوڈ میں بتائیں گے، ان کی شباہت کے بارے میں، ان کے حسن کے بارے میں۔ بڑے وجیح اور خوبصورت تھے، بچپن سے ہی بے مثل و بے مثال تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی پشت میں منتقل ہوا تھا۔ بڑے خوبصورت تھے۔ جب آپ کا نام نکلا، آپ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور قربان کرنے کے لیے چل پڑے۔ پورے کا پورا اہل مکہ باہر نکل آیا اور کہنے لگا عبد المطلب، یہ کام نہ کرو، اپنے اس بیٹے کو قربان نہ کرو، اس طرح ہمارے دلوں کو تکلیف ہوگی۔ آپ نے کہا کہ میں نے تو اپنے رب سے منت مانی ہے، میں نے تو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ اور طریقہ نکال لو، کسی کاہن کے پاس جاتے ہیں، اس سے کوئی حل لیتے ہیں۔ پھر اسی کاہن کے پاس گئے تو انہوں نے پھر اسی کاہنہ کے پاس مدینہ منورہ میں بھیجا۔ جب پورا قافلہ حضرت عبداللہ اور اہل مکہ، حضرت عبد المطلب سارے کے سارے اس کاہنہ کے پاس پہنچے اور اسے کہا کہ یہ عبد المطلب نے منت مانی ہے، اس کا کوئی متبادل، اس کا کوئی حل بتاؤ تاکہ ہم عبداللہ کی قربانی سے بچ جائیں۔ تو اس کاہنہ نے کہا کہ پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ اس طرح کرو کہ ایک طرف 10 اونٹ کی پرچی ڈالو اور ساتھ عبداللہ کا نام ڈالو، پھر جس کا نام نکلے گا تو پھر اسی طرح تم کرنا۔ جب پہلی مرتبہ پرچی دونوں ڈالی گئی، نام اٹھایا تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ انہوں نے کہا 10 اور اونٹ بڑھا دو اور بڑھا دو۔ پھر 20 اونٹوں پہ پرچی ڈالی گئی تو نام حضرت عبداللہ کا ہی نکلا۔ 10 اور بڑھا دیے گئے۔ اس طرح 10 کا عدد بڑھتا رہا، یہاں تک کہ 100 اونٹ ہو گئے۔ 100 اونٹوں کی پرچی ڈالی گئی اور پھر حضرت جب پرچی اٹھائی گئی تو اس وقت پھر حضرت عبداللہ کا نام نہیں نکلا بلکہ 100 اونٹوں کا نام نکلا۔ تو پھر حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خاطر 100 اونٹوں کو قربانی کی، اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ اسی روایت کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تھا، انا
ابن ذبیحین کہ میں 2 ذبیحین کا بیٹا ہوں۔ پہلا ذبیح وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت عبداللہ علیہ السلام، کہ پہلی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے اسماعیل کی مانگی تھی، تو اس وقت بھی اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا گیا، ان کی بدلے میں دمبا ذبح کر دیا گیا۔ یہاں پر بھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی جب قربانی کا وقت آیا تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا اور 100 اونٹ قربان کر دیے۔ اس طرح حضرت عبد المطلب نے جو اپنی منت مانی تھی، اپنی نظر مانی تھی، اس کو رب کے حضور پورا کیا اور اپنا وعدہ جو ہے وہ سچا کر کے دکھایا، اور اس چیز سے دریغ نہیں کیا بلکہ اللہ کے راہ میں قربان کر دیا۔ ناظرین کرام، اس سے آگے جو ابرہہ کے ساتھ واقعہ پیش آیا وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں آپ کے گوش گزار کریں گے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔